علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اساتذہ اکرام، ڈیس پر تشریف فرما علماء اکرام، عمائدین، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، اساتذہ مدرسہ اور عزیز طلباء، السلام علیکم حضرت۔ میرے لیے آج یہاں حاضری بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں 1979 اور 90 میں تقریباً آج سے 34 سال پہلے یہاں کا طالب علم رہا ہوں۔ 34 سال کی سمجھیے یادیں ہیں، اور مجھے 30-40 منٹ میں ان سب چیزوں کو سمیٹنا ہے۔ اگر بولنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو گھنٹے 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، ذہن میں اتنی باتیں ہیں۔ انجمن نادی البیان، انجمن کا لفظ بھی ہم یہیں آ کر سنے تھے، کیونکہ ہم ایک قریے کے ماحول سے آئے تھے۔ پس منظر میں دینی تعلیم کی بات دور دور تک نہیں تھی، کنڑا میڈیم سے پڑھ کر یہاں آئے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ یہ لفظ بڑا اچھا لگا تھا، ہمارے نگران استاد محترم مولانا عبدالغفار صاحب تھے۔ دوسرے سال سالانہ کے موقع پر ایک تقریر انہوں نے، ایک مجلہ اس وقت صوت الحق ہمارے یہاں آیا کرتا تھا، اس میں ایک تقریر تھی یا ایک موضوع تھا، موت کا آئینی پنجہ۔ مجھے صرف اس میں موت معلوم تھا، آئینی بھی نہیں معلوم، پنجہ بھی نہیں معلوم۔ بہرحال ایک تفصیلی مضمون تھا، اس میں پینسل سے ٹک کر کے مولانا نے دیا تھا، اور وہ یاد کر لیا میں نے، تقریر بھی کی۔ بہت چھوٹی عمر، 8 سال 9 سال کی عمر تھی 90 میں، شاید پست خط بھی تھا میں، بہت دبلا پتلا، ممکن ہے اس وجہ سے لوگوں نے بہت توجہ سے سنا۔ 1990 کا اجلاس مولانا عبدالمتین میمن جوناگڑھی صاحب اور مولانا عبدالوہاب صاحب جہانگیر، یہ دونوں حضرات اس میں شریک تھے۔ ابھی ہمارے عاقل بھائی ہمارے زمانے میں وہ بہت سینئر، بلکہ طلباء کے سرپرست تھے۔ ابھی جس جہیز کی تقریر کا انہوں نے یہاں ذکر کیا، 1990 میں بھی وہ تقریر انہوں نے کی تھی۔ بات جو روشن بیگ صاحب کی وہ مجھے نہیں معلوم ہے، ہمارے زمانے کی بات نہیں، ان کی تقریر تھی۔ وہ تقریر اس لیے بھی یاد رہ گئی کہ اس میں ایک شاعر صاحب کی بیٹی کا واقعہ انہوں نے سنایا تھا کہ اکلوتی بیٹی کو شاعر نے بہت محنت کر کے قرض لے کے شادی کر دی، جہیز میں مال کم دیا تھا، اس وجہ سے اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ بہت ہی جذباتی تقریر ان کی تھی۔ تو شاعر صاحب نے اس کی وفات پر بڑی نظم کہی، ایک لمبی نظم، اس کا ایک شعر اس وقت سنایا تھا، شاید ان کو یاد ہے، نہیں یاد ہے نہیں معلوم، مجھے یاد ہے۔ اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے ہم بھول گئے اسباب شادی میں۔ جب یہ شعر سنائے تھے، وہ آخری میں وہ شعر تھا، کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کئی لوگوں کے آنسو میں۔ تو اس وقت جو کتاب انعام میں دی گئی تھی، حدیث خیر و شر عبدالمتین میمن جوناگڑھی صاحب کی، بعد میں وہ نماز حدیث نماز کے نام سے بھی اور تخریج کے ساتھ وہ شائع ہوئی۔ 34 سال پہلے کی باتیں، ممکن ہے اس میں کچھ آگے پیچھے کچھ ہو، لیکن مجھے یقین ہے اپنے ذہن پر کہ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو یہ انجمن کے دیکھنے میں آج ہمارے طلباء نے یاد کر کے ہمارے سامنے ایک مظاہرہ پیش کیا، لیکن بظاہر یہ جو تربیت ہم دیتے ہیں بچوں کو، دیکھنے میں چھوٹی سی تربیت ہوتی ہے، وہ تربیت زندگی بھر یاد رہتی ہے۔
میں نے ابھی جس موت کے آئینی پنجے کا ذکر کیا تو میں یہاں سے عمر آباد گیا، بعد میں لائبریری کی مختلف چیزیں جب پڑھنے لگا تو صوت الحق پر میری نظر پڑی، جتنی اس کی فائلیں تھی میں نے کھنگال دی صرف اس ایک تقریر کی وجہ سے۔ تو بعد میں وہ تقریر مجھے ملی، اس کے لکھنے والے تھے مولانا نیاز احمد طیب پوری صاحب، 1996 میں عمر آباد آئے تھے۔ ان سے میں نے مولانا عبدالسلام صاحب کے ساتھ وہ اس میں کام کیے ہوئے تھے، جامعہ محمدیہ مالیگاؤں میں نے ان سے ذکر کیا، یہ واقعہ سنایا تو بہت خوش ہوئے۔ شاید ان کو یقین نہیں تھا تو میں نے بتایا اس تقریر میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی میں نے یاد کی، آج بھی یاد ہے، تو میں نے وہ حدیث سنائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح بالوجه ثم يقول اللهم اعني غمرات الموت اللهم اعني سكرات الموت۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بتایا یہ میرا یہ لکھا ہوا یہ مضمون ہے۔ تو میں آج آپ عزیز طلباء سے پوری آپ کو مبارکبادی دیتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مظاہرہ آج پیش کیا وہ بہت اچھا تھا، اور سب سے بڑی بات آپ جو یہاں ٹھہر کر بے خوف ہو کر جو بول رہے تھے، لوگوں کے سامنے اپنی بات کو آپ رکھ رہے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں خصوصاً ایک بہت بڑا پہلوان گزرا ہے جس کا لقب تھا رستم زماں، گھاما پہلوان۔ 1960 میں اس کی وفات ہوئی، ہندوستان میں غالباً 1886 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس نے پہلوانی میں اپنی مثال قائم کی تھی، پہلوانی میں۔ یورپ اور فرانس اس زمانے میں پہلوانی میں بڑا نام انہوں نے کمایا تھا، تو ان کو بھی پچھاڑ دیا تھا گاما پہلوان نے۔ ایک موقع پر جب خصوصاً یہ اولمپک گیمز جب شروع ہوئے، اولمپک گیمز کا افتتاح اس کو کرنا تھا گاما پہلوان کو۔ جس سال اس نے چیمپئن جیتا تھا، یورپ اور فرانس کو بھی وہ ہرا چکا تھا، تو اس سال اس کو اولمپک کھیل کا افتتاح سے کرنا تھا اور اسٹیج میں کچھ بولنا تھا اس کو۔ آپ پڑھ سکتے ہیں گاما پہلوان کی اس کی خود نویسی، اس کی زندگی کے حالات۔ اس کے ہاتھ اسٹیج پر آ کر اتنے کانپنے لگے کہ وہ ماچس کے ذریعے سے موم بتی جلا نہیں سکا، اسٹیج پر اتنا کانپ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور اس کو رکایا جاتا تو شاید وہ پیشاب کر لیتا۔ وقت کا بڑا پہلوان، وقت کا۔ 1960 میں اس کی وفات ہوئی ہے، پوری دنیا کو اس نے چیلنج کیا۔ 1960 میں جب اس کی وفات ہوئی تو مجلہ قدیم جو اخبار ہے باقاعدہ، اس میں نے ایک تقریر پڑوسی ملک کا ایک روزنامہ نکلا کرتا تھا، اس کی فائلیں ہمارے پاس ہیں۔ اس میں سرخی تھی کہ گاما کو زندگی نے تو نہیں پچھاڑا لیکن موت نے ایک بار میں پچھاڑ دیا۔ گاما کو زندگی نے تو نہیں پچھاڑا، عنوان ہی تھا اس کا، لیکن موت نے ایک بار میں پچھاڑ دیا۔ تو یہ ہے اسٹیج کی یہ اہمیت، اور آپ کو اگر آج یہاں بولنے کی صلاحیت آ رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی آپ کو قدر کرنا ہے، اس نعمت کی آپ کو قدر کرنا ہے۔ ادارے نے آپ کو سکھایا ہے، جس ادارے سے آپ سیکھتے ہیں اسی ادارے کے خلاف بولنے کے لیے نہیں، جن اساتذہ سے آپ پڑھتے ہیں انہیں اساتذہ کے خلاف بولنے کے لیے نہیں، جس ادارے میں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے ذمہ داروں نے آپ کے لیے جو انتظامات کیے ہیں ان کے خلاف زبان کھولنے کے لیے نہیں۔ یہ زبان حق کی ترجمانی کے لیے یہ چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں۔ آپ زندگی بھر اس کا خیال رکھیے، یہ امانت ہے، جو امانت آپ کو دی جا رہی ہے، اس سے نہ غلط فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ دین کی خدمت کرنے کے لیے، ملت کی خدمت کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنی زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اگر آپ اس مقصد کو آپ سمجھتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ زندگی میں اس کے برکات بھی دیکھیں گے، اور اگر آپ اس مقصد کو اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں
تو یقین مانیے کہ آپ کی یہ ناشکری دنیا میں بھی آپ کو نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ محترم حاضرین، مدرسہ حمایت الاسلام جو ہم سب کا مادر علمی ہے، اس کے جو بانی تھے جناب کے عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جون 1981 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ایک دردمند آدمی تھے، زیادہ انہوں نے لکھا پڑھا نہیں تھا، دین کی بھی بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن تڑپ رکھنے والے آدمی تھے، صوم و صلات کے بڑے سخت پابند تھے۔ ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کے لیے کرنا چاہیے، دین کی خدمت کے لیے۔ 1963 کے اواخر میں حج پر گئے تھے۔ ہمارے استاد محترم مولانا حفیظ الرحمان صاحب علیہ الرحمہ اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ مدینہ یونیورسٹی قائم ہوئی 1961 میں 1961۔ تو مولانا کا پہلی بیچ میں جن لوگوں کا ہندوستان سے داخلہ ہوا اس میں مولانا حفیظ الرحمان صاحب بھی تھے۔ تو وہاں کم لوگ اس زمانے میں، چونکہ ہے نا 10-12 دن سفر کر کے سمندری سفر سے جانا پڑتا تھا، بہت سے لوگوں کی زندگیاں سمندری میں ختم ہو جاتی تھی اگر ہے نا مزاج ماحول سیٹ نہیں ہوتا، بیمار ہوتے، اس قسم کے معاملے۔ بڑا تکلیف دہ سفر ہوتا تھا، کتنی تکلیف ہوتی تھی، اور اس زمانے میں کتنا حج جو ہے ایک مشکل کام تھا۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو ہندوستان میں جتنے بھی مسلم بادشاہ یہاں انہوں نے بادشاہت کی ہے، ان میں سے ایک بادشاہ بھی ایسا نہیں گزرا جس نے ہے نا حج کیا ہو۔ ایک بادشاہ بھی ایسا نہیں گزرا۔ 800 سال ہم نے حکومت کی، یہ ایک بادشاہ بھی، آپ تاریخ اب پوری آپ دیکھ لیں، محض اس وجہ سے کہ میں حج کو جاؤں گا، درمیان میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، یہ صورتحال تھی۔ تو اس وقت 1963 میں حج پر گئے تھے۔ عام طور پر 3 مہینے کا یہ سفر ہوا کرتا تھا۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب، ان لوگوں کی نمازیں جو ہے مسجد نبوی میں ہوتی ہیں، تو وہاں ان کا ایک مشغلہ یہ تھا کہ جو لوگ ہندوستان سے جاتے صورت شکل سے پہچان لیتے، ان سے ملتے، خصوصاً جنوب کے ہوتا اور جلدی پہچان میں آتے تھے، سیدھے سادھے لوگ، یہاں کے چہرے بشرے سے، یہاں کی زبان سے۔ تو ان کی ملاقات پہلی مرتبہ عبدالقادر صاحب سے بھی ملے، بزرگ آدمی ہیں، اس وقت ہے نا مولانا نقشہ بھی کھینچتے تھے ان کا کہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، اس وقت ہے نا کھدر کا عام طور پر ہے نا قمیض ہوتی تھی، اور جو یہ مختلف جگہ چڑھی ہوئی ہوتی تھی، یہ آستین ہوتا تھا، آستین بھی چڑھا ہوا، اسی لیے یہاں فولڈ کر کے ہے نا سیا جاتا تھا اس وقت۔ تو ایسے قمیض لنگی پہنے ہوئے ہیں، ایک شال ہے نا اوڑھے ہوئے ہیں، اور مسجد میں ہے نا عبادت اکثر دعا میں ہے نا گزر رہے ہیں۔ مولانا ملے، پوچھا مل کر آئے، کہاں سے آئے، تو بتایا انہوں نے کرناٹک سے آیا ہوں۔ تو مولانا نے اپنا تعارف کرایا، بہت خوش ہو گئے۔ تو اس وقت مولانا کا ایک کام تھا، جو لوگ ہندوستان سے حج کے لیے جاتے تھے تو محدود بجٹ لے کے جاتے تھے، اور اس وقت ہے نا غریبی کا زمانہ تھا عرب میں۔ ویسے تو عرب میں 1939 میں 1939 میں وہاں پیٹرول کی دریافت ہوئی، اور وہاں کی جو پیٹرولیم کمپنیاں ہیں 1944 کے بعد ہے نا کمپنیاں کھولی، لیکن اس کی دولت عوام میں آنے تک، فراوانی ہونے تک 60 کا عرصہ بھی ہے نا 60-65 سال کا عرصہ بھی ہے نا نکل گیا، بعد میں دولت آئی۔ جب یہ لوگ یہاں سے ہندوستان سے حج کے لیے جو لوگ جاتے تھے تو یہ بجٹ جو ہے وہاں غریب غربا میں خرچ کرنے کے لیے بھی لے جاتے تھے، اور وہاں کی حالتیں دیکھ کر یہ لوگ بہت متاثر ہوتے، جو پیسہ اپنے خرچ کے لیے لائے ہیں وہ بھی خرچ کر دیا کرتے تھے، پریشانی اٹھاتے تھے۔ تو مولانا جو بھی ہندوستان سے آتا پہلے ان کو بتاتے، بھائی آپ کے اخراجات پہلے آپ مکمل کر لو، جاتے ہوئے خرچ کر کے جاؤ، جو بھی بچہ کچا رہتا ہے وہ تکلیف اٹھانے کے بجائے میں یہ خرچ کر کے جاؤ۔ بہرحال یہ باتیں تھیں۔ شروع میں ان کو لگا کہ بچہ یہ سب بول رہا ہے، لیکن 4-8 دن گزر گئے تو اندازہ ہو گیا کہ بچہ صحیح بول رہا ہے، بہت تیز ہے، یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے۔ تو پھر مولانا لوگوں کے پاس علماء کے پاس ان کو ملانے کے لیے لے کے گئے، مختلف جو وہاں تاریخی مقامات تھے، تاریخی مقامات پر بھی وہاں لے کے گئے۔ تو مولانا 2 چیزیں خاص کر کے ذکر کرتے تھے۔ ایک بات یہ کہ مسجد نبوی میں کوئی بھی ایک آدمی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتا تو مولانا جناب عبدالقادر صاحب اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، اس کے پاس جا کے وہاں نماز پڑھتے،
اور وہاں خود ہے نا دعا کرتے کہ وہ جو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے شاید اس کا اثر مجھے ہو جائے، میں بھی ویسی ہی دعا کروں، اللہ اس کی دعا کے ساتھ میری دعا بھی قبول کر لے. ایک چیز تھی. دوسری چیز ہے عرب علماء سے لے جا کر ملاتے. یہ اس لیے بھی یہ تعلق ان کا رہا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب 1959 میں 1959 میں ان کا داخلہ عمر آباد میں ہوا تھا. تو 1967 میں ان کا نا وہاں سے وہ فارغ ہوئے تھے 67-68 میں. تو مولانا یہ ہے نا وہاں جو داخلہ ہوا یہ حوالہ کہ بھائی میرا بچہ بھی عمر آباد میں پڑھ رہا ہے، یہ بھی ایک نسبت تھی. علماء سے لے کے گئے، لے جا کے ملاتے. ابھی جا رہے ہیں ملا رہے ہیں تو عرب علماء ہیں، اس وقت کے مشائخ ہوتے تھے، یہ ہے نا کچھ بات کر رہے ہیں. مولانا ایک انداز سے ان سے بات کرتے، ان کا تعارف کراتے اور ہے نا ان کے عزائم کا تعارف کراتے. ابھی یہ کچھ بولتے رہتے، یہ مولانا کو ہے نا کونی مارتے، بولتے مولانا دعا کے لیے بولو، دعا کے لیے بولو. یہ تھا کہ ان کا جوش، ان کا جذبہ اتنا تھا کہ بھی مدرسہ قائم ہو، مسجد قائم ہو، اس کے ذریعے سے دین کی خدمت قائم ہو. اور جس آدمی کو بھی اللہ والا پاتے ان سے نا درخواست کرنا چاہتے کہ مدرسے کے حق میں دعا کرو کہ میں یہ کوشش میں کامیاب ہو جاؤں. اس کوشش میں یہ تڑپ، یہ جستجو. تو یہ دو باتیں مولانا حافظ الرحمن صاحب نا ہمیشہ بتایا کرتے تھے، یہ بات دعا کی. دوسری جو بات تھی کہ اس زمانے میں جب ہے نا حج کا موسم آیا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، 1963 کے اواخر کی بات ہے، بہت گرمی. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ مدینہ میں یونیورسٹی کے پاس لے کے جاتے ہیں مشائخ سے ملانے کے لیے. تو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ایک چھاگل، عام طور پر اس زمانے میں اے سی وغیرہ کا بھی چلن نہیں تھا، ٹھنڈا پانی بھی وہاں عام طور پر نہیں ملا کرتا تھا. جو ڈرائیور چھاگل رکھتے ہیں جس کے اندر پانی بھر کر، ویسا ایک چھاگل جو ہے گلے میں ہے نا ڈال کر رکھے ہوئے رہتے تھے، اس کے اندر ہے نا زمزم بھر کر رہتے ہو. تو ان سے بتایا جاتا کہ بھئی یہاں کی تہذیب کے ہے نا خلاف لگتا ہے. تو بولتے نہیں، میں ہے نا عام پانی تو میں جانے کے بعد پی لوں گا، لیکن مجھے زمزم کہاں ملے گا، مجھے زمزم کہاں ملے گا. اور دوسری بات، زمزم جس نیت سے پیا جاتا وہ نیت پوری ہوتی ہے. اب میری نیت ہے کہ اللہ ہے نا مجھے میری کوشش میں کامیاب کرے، میں اس نیت سے میں پینے کے لیے ہمیشہ زمزم ساتھ رکھتا. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیا جذبے، کیا تڑپ ان کے اندر رہی ہوگی کہ وہ پورے حج میں یہی چیز سوار تھی ان پر. 63-64 کی بات. یہ تو ادارہ مسجد بنی، میں سمجھتا ہوں 70-71 میں مسجد بنی، 72 میں ہے نا مدرسہ حمایت الاسلام مکتب کی شکل میں شروع ہوا، بعد میں ہے نا ادارہ بنا. تو یہ جو تڑپ تھی تو اس سے کتنے دن پہلے، کتنے سالوں کی تڑپ ہے، کتنے سالوں کی یہ جستجو ہے. آپ اس کا اندازہ کر کے دیکھیے. آج ادارہ اس حال میں ہے، اس اونچائی پہ ہے، اس مقام پر ہو. آپ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ عبد القادر صاحب اگر آج زندہ ہوتے ان کی خوشی کا کیا عالم ہوتا. اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ موقع دے، ان کو خبر سے اٹھا کر لایا جائے اور ادارہ بتایا جائے کہ جو تڑپ آپ کی دنیا میں تھی، جس تڑپ کے لیے آپ مکے میں مدینے میں تڑپتے رہے، جس حج میں آپ پر مدرسہ ہی سفار تھا، آج آپ کی اس تڑپ کی ایک ہلکی سی جھلک اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا ہے. آپ کو تو دیکھنا نصیب نہیں ہوا اتنا بڑا ادارہ، لیکن ہے نا اس کی جو برکتیں ہیں، ان کا جو اخلاص تھا، وہ اخلاص کیا کچھ کام کر رہا ہے. اگر ان کو دکھایا جائے تو آپ سوچ کر دیکھ لیجئے ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. تو مجھے بتانا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام جو ہے وہ جوش اور جذبے میں ہوتا نہیں. جوش اور جذبے میں آج کا جو زمانہ ہے دھواں دھار تقاریر کا کہ بھئی ایک پروگرام کرو، بھیڑ بھاڑ جمع کرو، کھانے پینے کا اچھے سے اچھا انتظام کرو، مقرر کو بلاؤ، وہ مقرر جو ٹی وی میں آ رہے ہیں، فلاں میں آ رہے ہیں، اور ان سے کچھ جوشیلے تقریریں کراؤ اور سمجھو کہ دین کی ایک بڑی خدمت بھی ہے. آپ سوچ کر دیکھ لیجئے ایسی اجلاسوں پہ لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے. اگر 8 دن 15 دن کے بعد اگر اس اجلاس میں کیا باتیں ہوئی، اگر ہمیں 10 آدمی سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو شاید ہی 1-2 آدمی اجلاس کی باتیں آپ کو بتا سکیں گے. اس کے بجائے ایک ٹھوس کام آپ نے پائی جمع کی، ایک مسجد بنائی، مسجد کے ذریعے سے دین کا کام آپ نے شروع کیا، مکتب آپ نے شروع کیا، قرآن آپ نے بچوں کو پڑھایا، دعائیں آپ نے پڑھا دی. تو زندگی بھر کا سرمایہ ان بچوں کے ساتھ وہی ہوگا جو سرمایہ آج ہے نا یہاں آپ نے سکھایا. میں یہاں سے گیا عمر آباد میں تقریباً 34 سال سے میں وہاں رہا ہوں، میں 1990 سے. آپ یقین مانیے کہ بعد میں ہم نے بہت پڑھ لیا، آگے بہت سی دعائیں یاد آئیں،
لیکن آج بھی نماز میں وہی دعائیں ہماری زبان پر آتی ہیں جو دعائیں ہم نے یہاں سیکھی، وہی صورتیں پہلی فرصت میں ہماری زبان پر آتی ہیں جو صورتیں ہمارے یہاں سکھائے۔ آپ آخرت کے حساب سے سوچ کر دیکھ لیجئے، 34 سال میں جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، اگر اکا دکا نمازیں بھی ان میں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے تو کیا اس کا ثواب ان اساتذہ کو نہیں ملے گا جنہوں نے ہم کو دعائیں سکھائی تھی؟ کیا اس کا ثواب اس بانی کو نہیں ملے گا جس بانی نے اتنی تڑپ کے ساتھ یہ ادارہ ہے نا قائم کیا؟ تو اداروں کا کام ایک ٹھوس کام ہے، ایک ٹھوس کام ہے۔ آج دین کی خدمت کے لیے ایسے ہی ٹھوس کام کی ضرورت ہے، اور جو ادارے قائم ہیں، میں مولانا جناب عبدالقادر صاحب کے یہاں اولاد و احفاد ہیں، میں ان سے خواہش کروں گا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی جو تڑپ تھی، جو جستجو تھی، آپ اسے، میں نے یہ جھلک دکھائی، اس سے زیادہ آپ لوگ گھر کے افراد ہیں، آپ لوگ ہے نا اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے سامنے یہی تڑپ، آپ کے سامنے اس تڑپ کے ساتھ آپ اپنے ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیے کہ ضرور ادارہ اخلاص ایک نہ ایک دن ہے نا رنگ لائے گا۔ محترم حاضرین، عمر آباد میں 4 افراد تھے جو مدرسہ حمایت الاسلام کو جنہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا، بہت زیادہ جو اس کی تاریخ کو جانتے تھے۔ شاید میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ جو نسل ہے وہ لوگ بھی اتنی باتیں نہیں جانتے تھے ہوں گے جتنی باتیں یہ بزرگ جانتے تھے۔ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کی سرپرستی میں ہم نے پڑھا، ان کی سرپرستی میں ہمیں کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ فروری 1999 کی بات ہے، مولانا ثناء اللہ صاحب جو عبدالقادر صاحب کے بعد وہ ادارہ سنبھال رہے تھے، ان کا انتقال ہونے کی اطلاع ہفتے 2 ہفتے کے بعد ہم کو ملی۔ تو اس وقت سنن ابو داود ہم کو پڑھاتے تھے مولانا ظہیر الدین صاحب اثری رحمانی۔ سننے کے بعد ادارے سے یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں کا نمک ہمارے رگ رگ میں تھا، بہت تکلیف ہوئی۔ اثر کے بعد مولانا سے اسی وقت ہے نا ہم نے کلاس میں ہے نا ذکر کیا کہ ایسی اطلاع ملی ہے۔ اس زمانے میں فون وغیرہ بھی نہیں تھا، خط بھی 4 دن 5 دن کے بعد آتے تھے، یہاں سے کسی سے کوئی خط و کتابت بھی نہیں تھی۔ تو باہر سے ہم نے وہ خبر اس لیے بھی معلوم ہوئی کہ میری ایک بہن تکل کوٹہ میں ہوتی ہیں، تو مولانا ظہیر الدین صاحب کے اقدامات وہاں رہتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ یہیں کے ہیں، ان کے ذریعے سے مجھے ہے نا اطلاع ملی تھی۔ تو مولانا سے ذکر کیا کہ ایسے ہے نا اطلاع ہے، تو مولانا نے بتایا ہاں اس کی بھی اطلاع ہے۔ ان کے سلسلے میں کچھ بولنا چاہ رہے تھے تو بھیجی خط میں، تو مولانا نے بتایا کہ عصر کے بعد آ جاؤ گھر۔ عصر کے بعد گئے، جانے کے بعد ہے نا ایک درد تھا تو ہم لوگوں کی تسلی دے کر بتایا کہ ادارے کے لیے کیسی خدمت ہوئی ہے۔ وہاں بھی ادارے کے جو بانی تھے عبدالقادر صاحب کا، ان کا ذکر مولانا بہت ہی اونچے الفاظ میں کرتے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ آدمی چلتا پھرتا ہے تو لوگ ہے نا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے چلتے پھرتے ہوں گے، لیکن یہ بندہ صرف مدرسے کے لیے چلتے پھرتا ہے۔ اگر ان کو اٹھایا جائے، اٹھا کر کچھ بھی بولنے کے لیے کہا جائے تو شاید مدرسہ ان کی زبان سے نکلے گا۔ اس کی وجہ مولانا بتاتے تھے کہ عمر آباد بھی وہ آتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی قابل استاد ان کو نظر آتا ہے جس کے بارے میں بھی وہ سنتے ہیں کہ یہ بہت قابل ہے، ان کو جا کر ہے نا بلاتے کہ آپ ہے نا مدرسہ حمایت الاسلام میں فاسفیٹ آ جائے، آ کے مدرسہ سنبھال لو۔ بلانے جن آدمی کو بلا رہے ہیں وہ کتنے بڑے آدمی ہیں یہ بھی ان کو یہ نہیں رہتی، یہ بھی ہے نا ان کے ذہن میں نہیں ہوتا تھا بھائی وہی مدرسہ سنبھال رہے ہیں، عمر آباد سنبھال رہے ہیں، یہ بھی ان کو خیال نہیں ہوتا تھا۔ مولانا حماد صاحب کے پاس میری ہے نا پہلی تقرری ہوئی، ان کی نگرانی میں میں نے کام شروع کیا، تو مولانا سے بھی ذکر آیا تو بتایا بھائی وہ مجھ سے بھی ہے نا یہی کرتے تھے، درخواست کرتے تھے۔ میں نے تو کبھی ایک مرتبہ ہنستے ہوئے کہا آپ جن سے آپ ملتے جاتے ہیں ان کو آپ ہے نا دعوت دیتے ہیں، مدرسے کے لیے بلاتے ہیں، یہ چیز ہنسی مذاق کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا، مولانا ہے نا بولتے بھی ان کی آنکھوں میں چمک آتی تھی۔ مولانا بتاتے تھے کہ عبدالقادر صاحب کا جواب تھا، مولوی صاحب جہاں بھی پھل والا درخت نظر آتا ہے پتھر مارنا میرا کام ہے، پتھر مارنا یہ میرا کام ہے۔ پتھر سے اگر نا پھل گر جاتا ہے تو یہ میری قسمت ہے، اگر نہیں گرتا ہے تو اس میں ہے نا میرا کیا قصور ہے، یا نہیں گرتا ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے میرا۔ میں جس کو بھی بلا رہا ہوں کوئی مجھے مار تو نہیں دے گا، مجھے کچھ گالی تو نہیں دے گا، کم سے کم ہے نا میرے لیے ہمدردی کے جملے تو بولے گا، دعا تو دے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ دعا قبول کر لے تو میرا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ تڑپ تھی، یہ جستجو تھی، اس تڑپ اس جستجو کے ساتھ
یہ ادارہ قائم ہوا، اور اس کے لیے عمر آباد کے بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے اساتذہ آج جن کا نام سن کر لوگوں کی نظریں احترام سے جھک جاتی ہیں، وہ شخصیتیں سب ہے نا ادارے کی ترقی کے لیے ان کی کوششیں رہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، عرب کے شیوخ مدینہ یونیورسٹی کے وہ لوگ آئے اور ادارے کو مدینہ یونیورسٹی سے ہلاک کرنے کے لیے۔ ایک لمبی تاریخ ہے ادارے کے سلسلے میں۔ اس کے بعد ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے اور مسلسل ان محنتوں سے آج ادارہ اس جگہ پر ہے نا قائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک ادارہ امانت ہے ہمارے سر بزرگوں کی یا ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں۔ اس ادارے کو سنبھالنا، اس ادارے کو آگے بڑھانا سب سے پہلے تو ذمہ داری ہے ان کے اولاد و آفات کی۔ وہ لوگ اگر اس دردمندی کو سامنے رکھیں، ادارے کی یہ جستجو ان کے پاس رہے، تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ ہے نا کامیابی کی طرف ہے نا پہلا قدم ہوگا۔ میں نے مولانا ظہیر الدین صاحب کا ذکر کیا تو مولانا بتاتے ہوئے اس وقت وہ ایک ہے نا شعر پڑھ رہے تھے، یہ بتاتے ہوئے، خدا معلوم شہر خاموشہ کیسی بستی ہے، خدا معلوم شہر خاموشہ کیسی بستی ہے، زمین آباد ہوتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ آدمی مرتا ہے، بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں، اور اس قسم کے جوش اور جذبہ رکھنے والے، لوگوں کو متاثر کرنے والے، ایک دنیا کو متاثر کرنے والے، ایک انقلابی سوچ لے کر ہے نا اٹھنے والے لوگ اتنی بڑی، اور یہ لوگ بھی قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ہے نا زندگی کا انجام ہے۔ لیکن وہاں کا عالم کیا ہے؟ خدا معلوم شہر خاموشہ کیسی بستی ہے، زمین آباد ہوتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ ویرانی کہاں جاتی ہے؟ قبرستان کی جاتی ہے۔ اس وقت مولانا تڑپ کر، آپ اندازہ کیجئے یہ شعر جب ان کی زبان سے نکلا تو کیا درد انہوں نے محسوس کیا ہوگا۔ صرف یاد ہوگا ہم کو درد تھا کہ بھئی ہم یہاں کے طالب علم ہیں، تو مولانا نے اگر ذکر کیا ہے تو ان کی کیا کیفیت رہے ہوگی۔ اور ایک دلچسپ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن شاید تاریخ کی یہ باتیں ہیں آپ تک میں پہنچوں گا، شاید سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں شاید دوسروں سے آپ کے سننے میں نہیں آئیں گی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، جیسا کہ میں نے بتایا مولانا عصر کے بعد آنے کے لیے بتائے تھے۔ ان دنوں مولانا حبیب الرحمن صاحب عمر آباد میں ہوا کرتے تھے، مانا مرا اعتدال کے وہی مدیر تھے۔ اتفاق سے اس وقت مولانا وہاں ملنے کے لیے مولانا ظہیر الدین صاحب کے پاس آئے، تو مولانا کو دیکھ کر ہم لوگ اٹھنا چاہے تو مولانا نے بتایا بیٹھو، بٹھا دیا ان کو، بٹھا کر بتایا، مولانا نے تعارف کرایا، یہ لوگ حمایت علی صاحب سے پڑھے بھی ہیں، وہاں مولوی ثناء اللہ کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے ذکر کیا۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے میں نے ان کو بلا لیا اور یہ شعر میں پڑھ رہا تھا۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب بہت بڑے شاعر ہو بھی، بہت بڑے شاعر، انہوں نے بتایا یہ شعر سننے کے بعد، مولانا آپ کا یہ درس سننے کے بعد مجھے ایک شاعر کے دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، ایک شاعر کے دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ میں بھی ایسے حمایت الاسلام سے میرا بھی تعلق رہا ہے، میرا بھی آنا جانا رہا ہے، اور ان سے جو عبدالقادر صاحب سے میں بھی ملا ہوں اور ان کے جذبات کو میں بھی جانتا ہوں، اس وجہ سے موقع اور محل کے حساب سے یہ دو شعر آ رہا ہے، تو مولانا نے بتایا ضرور سنائیے، تو ہم لوگ سنیں۔ آپ یقین مانیے اس وقت ہمارے جو جذبات تھے، ہم نے پہلی مرتبہ سن لیا، یہ شعر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے۔ تو مولانا نے یہ شعر سنایا کہ بھئی زندگی کی حقیقتیں اتنی ہیں۔ پہلے ہے نا تمہید یہ بتایا کہ آپ لوگ طالب علم ہیں، آپ لوگ بہت ہے نا اپنے ادارے کے سرپرست، جن سے آپ نے سیکھا ہے، شکر گزاری میں آئے، یہ جذبات ہمارے لیے بہت اطمینان بخش تھے۔ لیکن آئندہ جذبات یہ رکھو کہ جس طریقے سے آپ کے سرپرستوں نے دین کی خدمت میں زندگی گزاری ہے، ویسی تم دین کی خدمت کرو گے، یہ دنیا ایسی گزر جائے گی۔ اور کیا دیتی ہے تمہیں دنیا، یہ سوال کر کے انہوں نے شعر سنایا، خزاں کا شکر ہے اس نے کفن تو بخشا ہے، خزاں موت، خزاں کا شکر ہے اس نے کفن تو بخشا ہے، مگر حیات تو کپڑے اتار لیتی ہے۔ آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ تو اس کو شاعر نے تعبیر کیا ہے کہ دنیا زندگی جو ہے جاتے جاتے کپڑے بھی اتار کے لے کے جاتی ہے، اور موت جب آتی ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتی، کفن لے کے آتی ہے۔ خزاں کا شکر ہے اس نے کفن تو بخشا ہے، مگر حیات تو کپڑے اتار لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ قادر صاحب جو ہے بہت سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے تجارت شروع کی، پرانے لوہے کا کام شروع کیا، فائدہ جو بھی ہوتا تو اپنی ذات پر ہے نا وہ استعمال نہیں کرتے تھے، بہت کم انہوں نے رکی سکی زندگی گزاری، بزرگانہ زندگی گزاری۔
مولانا بتاتے تھے کہ لنگی بھی ان کی ایسی رہتی تھی کہ بھائی بہت اوپر اونچی ہوئی اٹھی ہوئی، اور اس میں بھی رنگلس ہوتے تھے، کبھی ان کو استری کرانے کا اس کا سب ان کو خیال نہیں ہوتا تھا اتنی، اور تھوڑی بھی رقم ہے نا جمع ہوئی تو ان کو فکر ہوتی کہ بھائی کچھ زمین خریدنا ہے یا مسجد کے لیے لگانا ہے۔ اس وقت جو کانٹریکٹر تھے عبد الغنی صاحب، ان کی اس طرف سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک ٹینڈر دلایا ٹی بی ڈیم کا، اور اس سے جو فائدہ ملا اس رقم سے انہوں نے پوری مسجد بنائی، اس رقم سے بازو کے جو کمرے بنا سکتے تھے اتنے ہی بنائے۔ کمرے جب اٹھے تو مسجد میں چونکہ چھت پڑ گئی تھی اس میں خرچ ہو گئی تھی معاملے، مسجد کے لیے استنجا خانے بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور کمرے بنے تو کمرے کی چھت ڈالنے کے لیے ان کے پاس دیواریں اٹھ گئی، پیسے نہیں ہیں۔ تو مدرسہ شروع کرنا ہے، ان جذبات کے لیے شروع میں کیا معاملہ ہوا کہ بھئی ہے نا صرف سیمنٹ کے ہے نا شیٹ ڈال کر ہے نا کام شروع کیا جائے، یہ معاملہ تھا ان کا، اور اس طریقے سے ایسی سادی زندگی یہ بندہ گزار کر گیا ہے۔ آج ہے نا وہ چلے تو گئے اللہ کے پاس، وہ اپنا تو پائیں گے، لیکن دنیا والوں کو بھی وہ اتنا زیادہ دے گئے ہیں کہ دنیا والے اس کے ذریعے سے ہے نا آخرت کا اپنا سامان، علم کا اپنا سامان کریں گے۔ یہ بتا کر مولانا ایک شعر پر ہے نا اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ہم خاک نشینوں کی ماٹھی اینٹوں کے کام آ جاتی ہے۔ خاک نشین تھے، سیدھے سادے آدمی تھے، مرنے کے بعد عام آدمی کو عام قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، یہ جہاں مرتے ہیں وہیں دفن کر دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد وہ ہے نا مٹی میں مل جاتا ہے معاملہ۔ پھر کوئی آدمی اینٹ بنانے والا آیا، زمین کھودا، اس سے ہے نا اینٹ بنا دیتا ہے۔ ہم خاک نشینوں کی ماٹی اینٹوں کے کام آ جاتی ہے، دراصل یہ اپنی خبریں ہیں، لگتی ہیں جو ایوانوں کی طرح، بڑے بڑے ایوان بنتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، دنیا میں لوگ محل بناتے ہیں یہ سمجھ کر کہ حقیقی کامیابی، حقیقی زندگی یہی ہے، لیکن ان کی یہ جو سوچ ہے، اس سوچ میں بھی کام آنے والی کون سی چیز ہے؟ ان خاک ساروں کی سوچ ہی کام آنے والی۔ ہم خاک نشینوں کی ماٹی اینٹوں کے کام آ جاتی ہے، دراصل یہ اپنی خبریں ہیں، لگتی ہے ایوانوں کی طرح۔ تو یہ تعلق تھا عبد القادر صاحب کا مدرسہ حمایت الاسلام کا اور عمر آباد کے بزرگوں سے، ان دونوں کی سمجھے کہ کوششیں، ایک طرف ان کی کوششیں، دوسری طرف ان کی علمی سرپرستی، ان کی علمی رہنمائی سے یہ معاملہ آگے بڑھا۔ آج یہ ہے نا ادارہ بنا ہے، اس سے ہے نا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی امانت ہے، یہ امانت جیسا کہ میں نے بتایا، یہ ذمہ داروں کو ان باتوں کی روشنی میں انہیں سوچنا ہے کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اور میں اپنے طلباء سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے ادارے سے آپ ہے نا تعلق رکھتے ہیں جس ادارے کی بنیاد دینی جذبات، دین کی سربلندی، اپنی زندگی کی فکر نہیں، دین کی فکر، دین کی خدمت ہو، دین کا کام ہو، ان جذبات کے ساتھ ایک سیدھے سادھے اللہ والے آدمی نے ان جذبات کے ساتھ ہے نا کام شروع کیا، اور اس کے اخلاص میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج ان کا کام 30-40 سال کے 50 سال کے بعد بھی ان کا کام آج ہے نا زندہ ہے۔ تو آپ اس ادارے سے وابستہ ہیں، تو آپ یہاں جو چیز آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کا مقصد زندگی بھی کیا ہو، کہ آپ کا مقصد زندگی بھی یہ ہو کہ بھئی ہم یہاں پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد جا کر ہم دین کی خدمت کریں گے، مسجدوں سے وابستہ ہوں گے، ممبروں سے وابستہ ہوں گے، امامت کریں گے، خطابت کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اپنے علم سے ہم ہے نا دین کی خدمت کریں گے۔ آپ ہماری تمنائیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں، آپ یہاں سے پڑھ کر جائیں، دنیا میں آپ کو بڑی ترقیاں ملے، آپ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر لیں، لیکن آپ عملی زندگی میں آپ کبھی بھی اللہ کو، اس کے دین کو آپ ہے نا ہرگز نہ بولیے، اللہ کو اور اس کے دین کو آپ ہے نا ہرگز نہ بولیے۔ اس جذبے کے ساتھ آپ ہے نا یہاں پڑھیے، اس جذبے کے ساتھ آپ ہے نا یہاں جائیے۔ آپ کی جو زندگی ہے، وہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کی آپ ہے نا قدر کیجیے، ایک ایک لمحے کی۔ آج آپ نے تقریریں کی، تقریریں اصل علم نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اپنی قدر و قیمت ہے۔ آپ کے پاس اگر بولنے کے لیے علم ہی نہ ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ کے پاس اگر بولنے کے لیے علم ہی نہ ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ معلومات ہی نہ ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ تو اصل چیز ہے آپ کا علم۔ آپ یہ علم میں نے یہاں حاصل کر رہے ہیں، آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ ہے نا عربی زبان آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ کس لیے تربیت ہو رہی ہے؟ آپ ہے نا ایک اچھے عالم بنے، آپ کی پہچان بنے کہ بھئی آپ ہے نا یہاں ایک عالم کی حیثیت سے آپ تیار ہو کر جا رہے ہیں، آپ کے اندر اللہ کا
ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، آپ کی زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہو، آپ ہے نا اپنی آخرت کی فکر آج ہی سے کرنے والے بنے، اپنی آخرت کی فکر، دین کی خدمت کی فکر آج ہی سے آپ کرنے والے بنے، تو یہ اس قسم کی مقصدیت اگر آپ کے سامنے آئے گی تو یقین مانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر یہ مقصد نہیں رہا تو پھر آپ کی زندگی کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی ڈسٹرب کریں گے۔ آج کے زمانے کا، جیسے کہ ہمارے عاقل بھائی نے بتایا، آج کے زمانے کا سب سے بڑا آزمائشی مرحلہ جو ہے طلباء کے لیے موبائل فون۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 2010 میں سے پہلے فون جو ہے یہ بہت سمجھیے کہ مہنگا تھا۔ جب ہے نا فون عام ہوا، نوکیا کا زمانہ تھا، تو پہلا ایس ٹی ڈی جو کال ہے 3 روپے لگتے تھے، 3 روپے، اور ہے نا لوکل کال ہے نا 1.5 روپے کا ایک کال، یہ صورتحال۔ آپ ہے نا 15-16 روپے ای ایس ڈی کال۔ پھر اس کے بعد یہ چیز شروع آگے بڑھتے گئی، تو ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت، اب جو حکومتیں ہیں مرکزی حکومت، ان منصوبوں کے تحت اس کو آسان بنانے کے لیے ایک ہے نا پلان ہے نا بنایا گیا۔ اڈانی امبانی گروپ، جیو کا جو معاملہ آیا، ایک مکمل ایک پلاننگ تھی۔ وہ آٹے سے زیادہ سستا ہے نا ڈیٹا کیا جائے، آٹے سے سستا فون کو اتنا کامن کیا جائے، اتنا عام کیا جائے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے نا فون پہنچ جائے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ ہندوستان میں 70% خریے ہوتے ہیں، 70% خریے۔ تعلیمی معیار جو ہے یہاں کا بہت کم ہے، بہت ہے نا ہماری سطح بہت کم ہے۔ 70% خریوں میں عام آدمی بھی، جو میستری بھی ہے، کام کرتا ہے، جو سروے رپورٹس آتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، عام آدمی جاہل ہے، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، وہ یوٹیوب استعمال کر رہا ہے، فیس بک استعمال کر رہا ہے، اور اوسطاً کتنے گھنٹے استعمال کر رہا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ 6 گھنٹے استعمال کر رہا ہے، 6 گھنٹے استعمال کر رہا ہے۔ صبح میں 10 بجے وہ کام پہ اگر چڑھتا ہے، 10 بجے سے پہلے تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نا ہو گئے ہوتا ہے۔ پھر درمیان میں کھانے کے لیے وہ نا ہوتا ہے 10 منٹ 15 منٹ، آپ کسی بھی میستری کو دیکھیے 10-15 منٹ میں وہ کھا لے گا، لیکن بعد کا تقریباً 1 گھنٹہ آرام کے نام پر بیڑی پیتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے وہ فون میں وہ رہے گا۔ پھر تھک ہار کر 5 بجے اس کا کام ختم ہوتا ہے، لیکن جاتے جاتے بھی وہ گانے لگا کر یا فون دیکھتے ہوئے وہ جائے گا، اور رات میں سونے تک اوسطاً 12 بجے تک وہ ہے نا سو رہا ہے۔ تو اس درمیان پورا جو اس کا ڈیٹا ہے وہ 6 گھنٹے کا استعمال ہو رہا ہے، 6 گھنٹے کا۔ آپ سوچئے 6 گھنٹے میں وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جو دنیا اسے دکھاتی ہے، جو ہے نا فیس بک جو دکھاتا ہے اور یوٹیوب اسے جو دکھا رہا ہے، وہی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب حکومت ان چیزوں کو خرید لے، میڈیا کو خرید لے، تو میڈیا کیا دکھائے گا آپ کو؟ وہی چیز دکھائے گا جو حکومت دکھانا چاہتی ہے۔ اس طریقے سے ایک آدمی کے ذریعے سے اچانک جو کال جو ہے 3 روپے کا تھا، اچانک اتنا سستا اسے کیا گیا کہ 10 پیسے میں ایک کال، اور لوگ خوش ہو کر، بھائی 1 منٹ ہے نا 10 پیسے کا ہے، چلو بات کرو۔ اگر 1 گھنٹہ بھی اگر ہم بات کریں گے تو کتنے خرچ ہوں گے؟ 6 روپے خرچ ہوں گے، اتنا ہی نا۔ لیکن آپ سوچ کر دیکھ لیجئے، کیا انسان کی زندگی کی قیمت، زندگی کے 1 گھنٹے کی قیمت صرف 6 روپے ہے؟ یہ صورتحال اس کی طرف سے ہے نا آسان کیا گیا، اور ایک چنگل میں اب ہے نا پوری انسانیت کو ہے نا جکڑا گیا۔ ہندوستان میں جتنا ڈیٹا سستا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے، جتنا سستا یہاں ہے۔ اور یہ بھی اس بنیاد پر، اگر 2000 کا جو الیکشن آنے والا ہے، اس کے بعد اللہ رحم کرے امت کی حالت پر، ملک کے حالات پر، آئندہ کے حالات جتنے کو تشویشناک ہیں، آئندہ کہاں جا کر ہے نا حالتیں نا رکیں گی یہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ ہے نا سب پر رحم فرمائے۔ یہ صورتحال اس وقت ہے، اور اس کا جو اثر ہو رہا ہے تعلیم پر، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو بتاتا ہوں کہ 2010 کے بعد جو بچے پیدا ہونے لگے ہیں، ان کے لیے میڈیکل ٹرم میں ایک لفظ ہی نا الگ بنایا گیا ہے کہ مجھے اچانک وہ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا۔ ابھی نئی تحقیقات جو ہیں وہ لفظ بتا رہی ہیں کہ بھئی یہاں کی جو نسل جو پیدا ہو رہی ہے، نئی نسل، اس نسل کو اس لفظ سے یاد دلایا جاتا ہے، اور صرف وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شعاعیں فون کی، موبائل کی جو شعاعیں ہیں، لیپ ٹاپ کی جو شعاعیں ہیں، یہ نسل پیدا ہونے کے بعد سے انہی شعاعوں میں جی رہی ہے۔ بچہ 1.5 سال کا ابھی بیٹھنے کے قابل بن رہا ہے، روتا ہے تو ماں فون اس کے ہاتھ میں تھما رہی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ 3 سال کا 4 سال کا بچہ فون یوز کر رہا ہے،
فون کا نا باقاعدہ اس کا استعمال وہ کر رہا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ذہنی صلاحیتیں جو ہے ذہنی صلاحیتیں متاثر ہو رہی ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آدمی کا جو امیونٹی پاور ہے، بیماری سے لڑنے کی جو صلاحیت ہے، قوت مدافعت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آدمی کے اندر قدرتی طور پر جو جسم اس کا قدرت سے تیار ہوتا ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے بے شمار بیماریاں وہ ہے نا بچے، چھوٹی نسل جو ہے ان سے متاثر ہو رہے ہیں. آپ نے 10 سال پہلے 15 سال پہلے کبھی سنا تھا کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر آ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا تھا؟ لیکن آج کے زمانے میں ہندوستان میں جو شوگر لیول بچوں میں ہے اس کا اوسط تقریباً 3 سے 4% ہے. چھوٹے بچے میں ٹین ایج کے جو بچے اندر ٹین ایج جو ہے 14-15 سال کے اندر کے جو بچے ہیں ان کا جو شوگر لیول ہے 3 سے 4%، 5% ان کا شوگر لیول ہے. سب سے زیادہ تو ہمارے پڑوسی ملک میں ہے نا شوگر کا بڑا لیول ہے، تقریباً ہے نا ان کا 40% جو پوری آبادی کا معاملہ وہاں پہنچ رہا ہے، اور ہندوستان کا تھوڑا 19-20 کا ہی فرق ہے. یہ شوگر لیول ہے کم عمری میں. اور ان بچوں میں ہمارے بچپن میں بھی کیا ہوتا تھا کہ بھائی استاد ہم نہیں پڑھتے تو مارتے تھے، ڈراتے تھے، ہم ساری چیزیں کبھی ہے نا زخم بھی ہوتے تو برداشت کر لیتے. لیکن آج کے زمانے میں اگر ہے نا استاد کسی بچے کو ڈانٹ بھی دے تو جواب دینے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، برداشت ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کے اسباب بھی تحقیق میں یہ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ جو ریشے پڑ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جو جسم اندرونی طور پر پھوٹ جا رہا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے بچوں کے اندر، نئی نسل کے اندر برداشت کرنے کی کیپیسٹی بالکل نہیں، برداشت کرنے کی اور مسلسل ایک کام کرنے کی ارتکاز کے ساتھ پورا دماغ ایک پر لگا کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے تقریباً 80% متاثر ہوئی ہے. 80%. آپ 2 گھنٹے کا کوئی پروگرام کر کے دیکھیے، 2 گھنٹے کا، ذمہ داروں کی طرف سے کسی پر کوئی زبردستی نہ ہو، لیکن یقین مانیے آپ دیکھیے کتنے بچے 2 گھنٹے صرف ہے نا بیٹھنا برداشت کریں. کتنے بچے ہوں گے کسی نہ کسی بہانے سے اٹھیں گے. کیوں؟ 2 گھنٹے بھی وہ ہے نا بیٹھ نہیں سکتے ہیں، 2 گھنٹے بھی کوئی ایک کام نہیں کر سکتے. اسی لیے پہلے جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو گھنٹیاں ہوتے تھے 50 منٹ کی گھنٹیاں ہوتی تھی، 1 گھنٹے کا نا 1 گھنٹہ نا ہوا کرتا، 1 گھنٹی ہوا کرتی تھی. اب اس کا اوریج کیا ہوا ہے کہ ابھی تو ہے نا 40 منٹ کی گھنٹی ہو رہی ہے، 35 منٹ کی. ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو سفارشیں گئی ہیں صرف 30 منٹ کی گھنٹی بنائی جائے. 30 منٹ کے بعد جو سفارشیں کی گئی ہیں کہ بھائی 5 منٹ کے لیے پھر بچوں کو نا وقت دیا جائے. یہ اس وقت صورتحال. تو اسی لیے آپ بچے، آپ میرے بھائی، چھوٹے بھائی، آپ لوگ ان چیزوں سے ہے نا بہت دور رہیے، ان چیزوں سے بہت دور. جو موقع مل رہا ہے وہی آپ کی زندگی ہے، آپ کا وقت ہی آپ کی زندگی ہے. تو آپ چاہے چھوٹے اوقات بھی آپ بہت علم سیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس کتابیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بزرگوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں بھی نہیں ملی تھی، کتابیں بھی نہیں. استاد ہے نا زبان سے پڑھاتا، یہ سن کر یاد کرتے تھے. لکھنے کے لیے نوٹ بک نہیں ہوا کرتے تھے، سلیٹ میں کچھ لکھ لیتے تھے، اشارے کر لیتے تھے، وہی چیزیں بعد میں ہے نا ذہن میں بٹھا لیتے. ہمارے پاس ساری سہولت ہے. آپ کو اگر ہے نا آدھا گھنٹہ بھی مل رہا ہے، آپ اس آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے آپ ہے نا 1-2 حدیثیں یاد کر سکتے ہیں، قرآن کی چند آیتیں آپ یاد کر سکتے ہیں. اس وقت علم کی ترقی کا حال آپ کو نا سن کر ہے نا حیرانی ہوگی کہ گزشتہ امریکی ایک محقق گزرے ہیں آر بی فلر ایجوکیشن حوالے سے جو ہے اس وقت دنیا میں جو ایجوکیشن لیول ہے اور اس میں جو نظریہ تعلیم بناتے ہیں، نظریے جو بناتے ہیں، آر فلر کا جو ہے بہت بڑا ہے نا مقام ہے. انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے گزشتہ صدی میں کہ فلر نے دنیا بھر میں جو علم موجود ہے اس علم کے حجم کو ناپنے کے سلسلے میں ایک تحقیق کی. پورا علم دنیا میں کتنا ہے، تو وہ انہوں نے جو طریقہ ایجاد کیا اس کی جو رپورٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں جو علم تھا تو اسے دگنا کرنے میں کتنے سال لگے، یہ ان کی تحقیق ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، عیسائی ہیں وہ، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اپنی ریسرچ کی بنیاد رکھی ہے. تو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے جو علم دگنا ہونے میں کتنے سال لگے، تو ان کی تحقیق ہے کہ 1500 سال لگے. 1500 سال میں علم کیا ہوا؟ ڈبل ہوا. پھر اس کے بعد 20ویں صدی کی ابتدا میں، ابھی جو 2000 جو شروع ہوا ہے،
اس کی ابتدا میں یہ مدت جو ہے گھٹتے گھٹتے سن 2000 تک ہے نا 100 سال میں آئے. 100 سال میں علم ڈبل ہو رہا تھا. پھر یعنی ہر 100 سال میں دنیا میں جتنا علم ہے اتنا علم ہے نا دگنا ہو رہا تھا. فلر کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے بعد کے لوگوں نے اس ریسرچ کو ہے نا آگے رکھا ہے. 2021 کی رپورٹ ہے کہ علم میں جو اضافے کی جو رفتار ہے وہ رفتار صرف 13 مہینے ہے. 13 مہینے. دنیا اتنی اپڈیٹ ہو گئی ہے, دنیا میں اتنا علم کی ترقی ہو رہی ہے کہ 13 مہینے میں علم ہے نا ڈبل ہو رہا ہے. یہ کب کی رپورٹ ہے؟ 2021 کی. 2024 کی رپورٹ میں نے تلاش کی, مجھے نہیں ملی. مجھے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید 10-12 مہینے میں 10-11 مہینے میں دنیا میں علم ہے نا ڈبل ہو رہا ہے. دنیا میں جو علم ہے وہ علم ڈبل ہو رہا ہے. انہوں نے ایک اور بات بھی انہوں نے لکھی ہے فلر نے کہ میں ان لوگوں کو 21ویں صدی کا جاہل آدمی, ان پڑھ آدمی سمجھتا ہوں جنہوں نے کسی زمانے میں کتنا ہی زیادہ علم انہوں نے حاصل کیا تھا, لیکن آج 21ویں صدی میں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. کیا مطلب اس کا؟ کہ روزانہ ایک آدمی ہے, بہت بڑا عالم ہے, بہت کچھ اس نے سیکھ لیا ہے. فلر کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں آنے کے بعد علم اتنا ترقی کر رہا ہے, اس کا علم ہے نا آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا. اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی لکھا پڑھا اگر اپنے آپ کو کہنے کے قابل وہی ہے جو روزانہ اپنے علم کو اپڈیٹ کرتا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ. آج کا دن میں مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. اگر آج کا دن میں نے کچھ نہیں سیکھا تو آج کے دن کے لیے میں جاہل ہوں. آج کے دن کے لیے میں ان پڑھ ہوں, میں جاہل ہوں آج کے دن کے لیے. یہ علم کی ترقی کا ایسا دور ہے. میں نے یہ تفصیل اس لیے بھی رکھی کہ ہمارے اساتذہ جو برادری ہے, ہمارے بھائی ہیں, میں ان سے کہنا معافی کے ساتھ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہمارے علم میں ترقی کے سلسلے میں ہم انہیں کوششیں کریں. عام طور پر آج کے معاملے میں کئی مدرسوں کو جانا آنا ہوتا ہے. ہمارے کئی ساتھی بھی پڑھائی کے میدان سے لگے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ بھی, اور خصوصاً بہت سے ساتھی ہیں نا تقریریں وغیرہ کے حوالے سے بھی جاتے ہیں. لیکن پورا ہمارا علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے پہلے اسی کی بنیاد پر ہم ہے نا وہی علم جا کر ہے نا ہم پڑھا دیتے ہیں. لیکن آپ سوچ کر دیکھ لیجئے کہ اس علم کا کیا فائدہ ہوا. جتنا آپ نے سیکھا اتنا ہی آپ پڑھا رہے ہیں. آج دنیا کہیں کی پہنچ گئی ہے, دنیا کہیں کی پہنچ گئی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے, 2 سال پہلے کی بات ہے کہ عمر آباد میں ایک پوسٹ مین ہے, وہ آم کے باغات بھی ہیں. میں ایک استاد مولانا عبدالغفور صاحب دونوں ایک دن آم خریدنے کے لیے فجر کے بعد گئے. ایک ان کی گھر بھی ہے, گھر کے ساتھ اتفاق سے وہ جو صاحب بیچنے والے ہیں وہ پوسٹ مین صاحب وہ باغ کو گئے ہوئے تھے. ان کے بھائی تھے, بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو تمل ناڈو میں کوئی ہے نا تیلگو اگر بول لیتا ہے تو بڑی خوشی. کچھ وہاں کے ہے نا اونچی ذاتوں میں بھی ہے نا تیلگو بولی جاتی ہے اور نیچی ذاتوں میں بھی تیلگو بولی جاتی ہے, کیونکہ وہ علاقہ پرانا علاقہ مدراس کا جو ہے وہ ہے نا تیلگو بولنے والوں کا تھا. تو غفور صاحب جو ہے آندھرا سے ہے, وہ دونوں گئے تو تیلگو میں انہوں نے کچھ ان کے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہا. تو تیلگو کے کچھ الفاظ نکلے, وہ خوش ہو گئے. خوش ہونے کے بعد بولے آؤ بیٹھو. تیلگو کیا تمل کے علاوہ تیلگو کے علاوہ دوسری زبان اردو نہیں جانتے تھے. ہم کو انہوں نے بٹھایا. بٹھانے کے بعد وہ پوچھنے لگے آپ پڑھتے ہیں کیا؟ تو عبدالغفور صاحب نے بتایا نہیں ہم پڑھاتے ہیں. پڑھانے کے بعد پڑھاتے ہیں. مجھ سے بھی پوچھا تو میں نے بتایا میں بھی ہے نا کام کرتا ہوں, خدمت کرتا ہوں. بات ہوئی. انہوں نے پوچھا آپ ہے نا یہاں پڑھنے کے بعد عمر آباد میں پڑھنے کے بعد آپ آگے کیا پڑھیں, آپ آگے کیا پڑھیں؟ عبدالغفور صاحب جو ہے آگے کی تعلیم ہے نا جاری نہیں رکھے تھے. عمر آباد میں جیسے فارغ ہوئے پڑھانے میں لگ گئے. تو وہ آدمی کہنے لگا بھی آگے میں نے نہیں پڑھ سکے, تھوڑا بہت ہے نا بی اے میں کچھ ہم نے نا اس کا کر لیا, بس اتنا ہی ہے. آگے کیا نا میں بھی تعلیم ہے نا کچھ نہیں ہم پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے عمر آباد میں جو پڑھا ہے آپ وہی تو تعلیم پڑھا رہے ہیں. اب اتنا ہی جب پڑھا رہے ہیں تو آپ کے اساتذہ نے جو آپ کو 100% جو پڑھایا اس میں سے کتنا آپ کیچ کر سکے ہوں گے؟ 60-70% ہی کیچ کیے ہوں گے. آپ اگر ہے نا آج آپ پڑھائیں گے تو 60-70% کیچ کیے, آپ پڑھانے کے لیے بیٹھے تو 70% پہ آپ نہیں پڑھا سکیں گے, صرف 50% آپ پڑھا سکیں گے. اور آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے جو حاصل کریں گے وہ 30% ہی رہے گا. پھر ایسے علم کا کیا فائدہ جو علم اپنے شاگردوں کو آپ صرف 30% دے رہے ہیں. اتنی بڑی بات اس نے کہی کہ ہمارے ہوش اڑ گئے, ہمارے ہوش اڑ گئے کہ بھئی آج دنیا علم کے معاملے میں کیسے سوچ رہی.
تعلیمی ترقی کے معاملے میں کیسے سوچ رہی ہے. مولانا حافظ الرحمان صاحب ابھی ہے نا ذکر آیا تو مولانا ملیشیا میں بھی تھے اور افریقی ممالک میں بھی تھے. ملیشیا کی مولانا بڑی تعریف کیا کرتے تھے. وہ ایک اسکول میں وہ وہاں سے مدینہ کی طرف سے یونیورسٹی کی طرف سے وہاں وہ مبعوث ہوئے تھے. تو اس کا جو پرنسپل تھا وہ جو ہے عیسائی تھا, عیسائی پرنسپل تھا. اگر کوئی استاد 1 منٹ بھی کلاس میں لیٹ آتا تو بڑے دکھ کا اظہار کرتا, بڑے دکھ کا اظہار کرتا, بتاتا کہ کلاس میں 50 بچے ہیں, اگر آپ 1 منٹ لیٹ آ رہے ہیں تو صرف 1 منٹ لیٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ 50 بچوں کے 50 منٹ کے ذمہ دار آپ ہیں. 50 بچوں کے 50 منٹ کے ذمہ دار آپ ہیں. کل خدا کے پاس جا کے آپ کو 50 منٹ کا حساب دینا پڑے گا. آپ نے اپنی زندگی بھی برباد کی, بچوں کی 50 منٹ کی زندگی آپ نے برباد کی. یہی جملے ہوتے تھے اس. مولانا بتاتے ہیں درد کے ساتھ ایسا بولتا تھا وہ کہ کسی کی ہم میں سے ہمت نہیں ہوتی تھی لیٹ کرنے کی. تو یہ درد, یہ تڑپ جو ہے آج ہے نا ہماری اساتذہ برادری میں میرے اندر بھی آئے, آپ کے اندر بھی آئے. ہم اس احساس کے ساتھ اگر ہم مدرسوں میں کام کرنے والے بنیں گے, اس احساس کے ساتھ ہم پڑھانے والے بنیں گے, اس احساس کے ساتھ ہم طلباء کو دینے والے بنیں گے, اس احساس کے ساتھ ہم طلباء کو تیار کرنے والے بنیں گے, تو یقین مانیے کہ ہمارے طلباء ایسے تیار ہوں گے اور وہ کام کریں گے جو تڑپ, جو جستجو مدرسہ حمایت الاسلام کے یہ بانی کی تھی. یہ دوسری بات تھی اساتذہ کے حوالے سے مجھے کہنے کی. وقت ہو رہا ہے, معذرت کے ساتھ صرف 5 منٹ میں نا اور لینا چاہتا ہوں. تیسری بات ہے, کسی آدمی کی, کامیاب آدمی کی جو زندگی بنتی ہے اس میں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں محنت کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, یہ انتہائی ناشکری کی بات ہے. ایک فرد کو تیار کرنے کے لیے دسیوں افراد کی زندگیاں لگتی ہیں, دسیوں افراد کی. گھر والے, بھائی بہن, ماں باپ, سب کی کچھ نہ کچھ قربانیاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. خصوصاً ہاسٹل لائف کے لیے کسی کو بھیج رہے ہیں, مدرسوں میں پڑھنے کے لیے کسی کو بھیج رہے ہیں. ہر آدمی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ قربانی دے کر گھر کا فرد آپ کو بھیج رہا ہے. کوئی محبت کی قربانی دے رہا ہے, کوئی جذبات کی قربانی دے رہا ہے, کوئی روپے پیسوں کی قربانی دے رہا ہے, کچھ نہ کچھ قربانی دے کے. اور پھر آپ مدرسے میں آتے ہیں, مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں, پڑھنے کے درمیان اساتذہ وہ قربانی دیتے ہیں. اساتذہ وقت زیادہ دینے کی وجہ سے ان کے گھر والے, ان کی بیوی بچے آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں. اساتذہ کے علاوہ جو افراد مدرسے میں کام کرتے ہیں, جو ہے نا پکانے والے ہی صحیح, نقیب ہی صحیح, سارے لوگ ہے نا قربانی دیتے ہیں. پھر انتظامیہ جو ہوتی ہے یہ لوگ سب قربانی دیتے ہیں. ان سب کی قربانیوں کے بعد آپ عالم بنتے ہیں اور معاشرے میں جا کر عالم کی حیثیت سے ٹھہرنے کے آپ قابل بنتے ہیں. لیکن آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ زندگی میں ان سب کی قربانیوں کو یاد رکھیں. آپ کا ان ساروں کا احسان کا بوجھ آپ پر, ان ساروں کا. آپ کچھ نہیں تو کم سے کم ان سب کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے بھی میرے لیے کچھ کیا ہے, اللہ سب کی خدمتوں کو اللہ قبول فرمائے, دنیا میں آخرت میں اللہ نے بہتر سے بہتر بدلا دے. یہ جو معاملہ ہے, یہ جو ماحول ہے کہ سب کی قربانی ہے, ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے. یہاں جب ہم مدرسے میں تھے 89-90 میں, کہ اساتذہ سے جتنا ہم ڈرتے تھے اتنا ہی مسجد کے مصلیوں میں سے کچھ افراد تھے, یہ لوگ ہم مسجد کو آتے تھے, کوئی بھی بچہ کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتا تو یہ لوگ ڈراتے, ان کا بھی اتنا ہی ڈر تھا. ایک صاحب تھے رحمۃ اللہ صاحب, مسواک لے کر ہمیشہ مسواک سے کرتے ہوئے آتے تھے. کوئی بھی بچہ کچھ لڑتے جھگڑتے کچھ یہ کرتے ہوئے تو ہمیشہ ڈراتے. اور ان کی قربانیاں کیا تھی, اللہ مغفرت کرے جناب عبد الکریم صاحب کو, مؤذن بھی تھے, کلرک بھی رہے. جمعہ کا دن نہانے کے لیے سہولتیں کم تھی, ٹھنڈ کے دن ہوتے تو بچے صبح ہی آ جاتے. آئے تو بولتے نہیں سورج نکلنے کا انتظار کرو. سورج نکلتا, جب تک وہ بھی انتظار کرتے. بعض اوقات سورج بھی شاید سوچ کر نکلتا ہوگا کہ تاخیر سے نکلتا تھا, یا سمجھے کہ سورج کی روشنی عام آنے میں وقت لگتا. بچے جب ہے نا یہ ہوتا تو پھر اس کے بعد جا کے وہ ہے نا موٹر ڈالتے, پائپ لے کر پہلے شروع کا پانی جو بیرل میں بھرنے کے بعد جب تھوڑا گرم لگتا تو بچوں کو بٹھا کے نہلاتے تھے. یہ جو صاحب رحمۃ اللہ صاحب ہیں, اور ایک صاحب ان کے بھائی عبدالحمید غالباً ان کا نام, وہ ہے. یہ لوگ کبھی استنجا کے لیے دوسری چیزوں کے لیے بہت دیر ہوتی نہلاتے ہوئے ان کا پائپ لے کر یہ لوگ ٹھہرتے. یہ اٹیچمنٹ جماعت کے لوگوں کا طلباء کے ساتھ, جماعت کے لوگوں کا مسجد والوں کے ساتھ. اور بھی بہت سے نام ہیں, میں نا گنا سکتا ہوں, وقت میرا ہے نا لمبا ہو رہا ہے.
تو میں صرف یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جماعت میں اگر مدرسے کو لے کر حساسیت پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت خوشائن بات ہے، یہ بہت اچھی علامت۔ آپ اپنا ادارہ جب سمجھتے ہیں، اپنا مدرسہ جب سمجھتے ہیں، تو بچوں کی ترقی کو بھی آپ اپنی ترقی سمجھیں گے۔ بچوں میں اگر کوئی بگاڑ دیکھتا ہے تو آپ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ دیکھنے میں ممکن ہے اس وقت بچہ ہے نا آپ کو غلط سمجھے، لیکن ہماری زندگی میں جانے کے بعد وہی باتیں اسے یاد رہیں گی۔ میں 34 سال کے بعد میں اس اسٹیج سے ان مرحومین کو یاد کر رہا ہوں، تو کبھی انہوں نے زندگی میں سوچا نہیں ہوگا کہ ہم جن لوگوں کو ہے نا کچھ بنانے کی کوشش ہم نے کی ہے، یہ 34 سال ہماری بات بھی ہے نا یہ لوگ یاد رکھیں گے، کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہوگا۔ ایک میں ہی نہیں ہے، میرے جیسے کتنے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں وہ جذبات ہوں گے۔ تو میں احباب جماعت سے، جماعت کے جو ساتھی ہیں، مسجد کے جو لوگ ہیں، میں ان سے خواہش کروں گا کہ یہ ادارہ، اس ادارے کو آپ اپنا ادارہ بھی سمجھیں، ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے، ادارے کو ترقی دینے کے لیے، ادارے کی نیک نامی کے لیے آپ کے جذبات بھی اگر ہے نا اس کے اندر کامیاب اگر ہے نا شامل ہوتے ہیں تو یہ چیز سونے پر سہاگا ہوگی، اور اس نیکی میں آپ بھی ضرور شامل ہوں گے۔ آج یہ جو علماء تیار ہو کر جا رہے ہیں، نہیں معلوم ان میں کتنے مستقبل کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں معلوم ہے۔ ہمارے سامنے چھوٹے بچے لگ رہے ہیں، معصوم بچے لگ رہے ہیں، جن کو ممکن ہے بولنا بھی نہ آئے ہو، نہ آتا ہو، صحیح پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن ہماری زندگی میں ان کے لیے کتنی راہیں کھلیں گی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی لیے یہ بچے آئندہ چل کر کتنے بڑے بنیں گے، آپ کے لیے آخرت کا کیسا ذخیرہ بنیں گے آج کوئی نہیں جان سکتا۔ جو لوگ بی ایڈ وغیرہ کیے ہوئے ہیں، تو بی ایڈ کا جو سلیبس ہے ان میں ایک سلیبس ہے یوحنا پستالوجی کا میتھڈ آف ایجوکیشن۔ پستالوجی ایک عیسائی ماہر تعلیم تھا، ماہر تعلیم، عیسائی ماہر تعلیم۔ اس کا جو میتھڈ ہے بچوں کے جذبات سے کھیلنا، مارنا توڑنا نہیں، بچوں کے جذبات سے۔ شاید مجھ سے زیادہ بی ایڈ وغیرہ جن لوگوں نے کیا وہ بتا سکتے ہیں، مختصر بات۔ تو اس زمانے میں جب ہے نا یورپ میں اسکول کا سسٹم شروع ہوا تھا، اس وقت ہے نا بچے اسکول میں کلاس میں جیسے داخل ہوتا تو بچے اٹھ کر سلام کرتے استاد کو، لیکن پستالوجی جب کلاس میں جاتا تو بچوں سے کہتا کہ نہیں تم سلام نہیں کرو گے، میں تمہیں سلام کروں گا۔ مجھے یقین ہے میرے یہ شاگرد آئندہ کے ہے نا بہت بڑے ڈاکٹر بنیں گے، بہت بڑے انجینئر بنیں گے، ملک کے یہ ہے نا وزیر اعلیٰ بنیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، گورنر بنیں گے، دنیا کو دینے والے بنیں گے، دنیا کا دکھ درد کو دور کرنے والے بنیں گے، ایسی بڑے بڑے نام لیتا۔ لیکن بچوں، تمہارا مستقبل دیکھنے کے لیے میں زندہ نہیں رہوں گا، تمہارا مستقبل دیکھنے کے لیے میں زندہ نہیں رہوں گا۔ آج میں تمہیں سلام اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری عظمت کا احساس آج میں کر رہا ہوں، آج سلام میں تم کو نہیں کر رہا ہوں، تمہاری عظمت کو میں سلام کر رہا ہوں۔ یہ یوحنا پستالوجی کا جو اس کا میتھڈ تھا، بچوں کو نا جذبات، آپ اونچے خواب آپ دکھاؤ۔ ڈاکٹر عبدالکلام ہمارے جو ہندوستان میں جو صدر جمہوریہ گزرے ہیں، یہی میتھڈ سے بہت متاثر تھے۔ ان کا مشہور قول بھی ہے کہ خواب وہ نہیں ہے جو نیند کی حالت میں دیکھا جاتا ہے، اصل خواب وہ ہے جو جاگنے کی حالت میں دیکھا جاتا ہے، اور اصل استاد وہ ہے جو بچوں کو زندہ خواب دکھاتا ہے، زندہ خواب دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ خواب ہے، اس خواب کو حقیقت میں بدلنا ہے تمہارا اپنا کام ہے۔ ان کی لائف اسٹوری ہے، کبھی آپ موقع ملا تو پڑھیے، گوگل میں بھی ہے نا اس کو PDF میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پرواز کے نام سے ان کی لائف اسٹوری ہے، اس میں اس سلسلے کی باتیں انہوں نے بہت کہی ہیں۔ ہندوستان میں جو ماہرین تعلیم گزرے ہیں، ہمارے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، جب وہ جامعہ ملیہ میں جب وہ یہ بن کے آئے، یورپ سے PhD بن کر آئے، تو ہندوستان میں 5-6 آدمی PhD تھے۔ تو اس وقت کے PhD کو کم سے کم اس زمانے میں 1000 روپے کی نوکری ہوتی تھی، کم سے کم ان کا کام ہے نا کلیکٹر کا ہے نا کام ہوتا تھا، لیکن قوم کی خدمت کے لیے صرف 80 روپے تنخواہ پر ہے نا وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آئے، اس کے وہ وائس چانسلر بنے، اور یہ 80 روپے بھی اس کا انتظام بھی خود ان کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، ان کی بھی لائف اسٹوری ہے، کبھی پڑھیے، خطبات ہیں، تعلیمی خطبات ذاکر حسین، جامعہ ملیہ سے شائع بھی ہیں، وہ بھی ہے نا آپ کو اس میں ملے گے، ریختہ پہ ہے نا YouTube پہ اس میں ملیں گے آپ کو، گوگل میں آپ ہے نا کبھی ہے نا دیکھیے۔ ذاکر حسین صاحب پوری کی پوری توجہ بچوں پر تھی۔ جب یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آئے تو وہاں ایک عمارت کی ضرورت پڑی،
घूम फिर कर ये मद्रास तक भी आए, मद्रास तक भी आए। चमड़े वालों ने, जुनूब के चमड़े वालों ने बड़ी इनका ना ताउन किया। एक लंबी दास्तान है। एक इमारत बन गई। इमारत बनने के बाद आमतौर पर क्या होता है, पूरी दुनिया में होता है, बड़े से बड़े आदमी को तलाश करते हैं, तलाश करके जाकर उनके ज़रिए से इनोग्रेशन कराते हैं, उसका इफ्तिताह कराते हैं। जाकिर हुसैन साहब ने पूरे बच्चों को जमा किया और जमा करके सबसे छोटी उम्र के बच्चे को उसमें तलाश करके निकाला और निकाल के उसे स्टेज पर लाए। लाकर तारुफ कराते हुए बताया कि बुज़ुर्गों, आज हम में कोई फरिश्ता है, ये मासूम बच्चा ही फरिश्ता है। सब हम गुनहगार हैं, सब हम गुनहगार हैं। मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं मेरे गुनहगार हाथों से इस इमारत का इफ्तिताह करूं। मेरे अंदर इतना भी हौसला नहीं है कि मैं गुनहगार लोगों का इंतखाब करके उनके ज़रिए से ये बुनियाद रखूं। ये मासूम बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, ये है ना फरिश्ता सिफत है, फरिश्ता सिफत है। अल्लाह के पास इसकी पकड़ नहीं है। मैं इसके ज़रिए से इसलिए इस बुनियाद कर रहा हूँ, इफ्तिताह करा रहा हूँ कि यही बच्चा आज है ना इस बिल्डिंग का इफ्तिताह कर रहा है, आइंदा चलकर ऐसी कई बिल्डिंगें बनाने के इसके अंदर है ना ताकत आ सकती है। इस बच्चे, इस बिल्डिंग में जितने अफराद पढ़ेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन से ना कायम करने की इसके अंदर ताकत है ना आ सकती है। ये पैगाम दे, सबक देने के लिए आज इस बच्चे को मैं ना आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जज्बात थे हमारे बुज़ुर्गों के, ये तवज्जो थी वो दीन के लिए, मिल्लत के लिए, मिल्लत को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आज हमारे शहर जो हैं, जमात के, जमीयत के जो ज़िम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबसे गुजारिश में यही करना चाहता हूँ कि आपका भी योगदान इदारे की तरक्की में हो, आपका भी कुछ ना कुछ हिस्सा इस तरक्की में हो। दुनिया में कोई भी बड़े काम हुए हैं, बहुत कुर्बानियों के बाद ही हुए हैं, बहुत कुर्बानियाँ। और इस रास्ते में जो लोग काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ होती है कि भी कभी उनको गलत कुछ सुनना पड़ता है, कभी गलत सुनना पड़ता है। नहीं, इनकी ये आज जो तकलीफ़ उठा रहे हैं, ये तकलीफ़ मुस्तक़बिल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में क्रिश्चियन मिशनरी को आगे बढ़ाने में हुकूमत, जो अंग्रेज़ों की यहाँ जो हुकूमत थी, हुकूमत का उतना बड़ा रोल नहीं रहा, उतना बड़ा काम हुकूमत ने नहीं किया जितना ये मदर टेरेसा ने किया। आप मदर टेरेसा की लाइफ स्टोरी आप पढ़ के देख लीजिए। अल्बानिया से हिंदुस्तान जब आई, कलकत्ता, 16 साल की उम्र थी उसकी, 16-17 साल, बिल्कुल अंग्रेज़, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्या जज्बात से आई थी हिंदुस्तान में आकर है ना ईसाइयत को आगे बढ़ाएंगे इस जज्बात के साथ। 1971 में वो आई, जब है ना बांग्लादेश का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मामला चल रहा था। बड़ी बदकिस्मती की बात थी कि दोनों तरफ मुस्लिम फ़ौज है और वो एक दूसरे की औरतों पर है ना ज़्यादती कर रहे हैं, एक दूसरे की औरतों पर। कई जवान लड़कियों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, हाँ बर्बाद कर दिया उनकी ज़िंदगियाँ। और जंग के इसमें लग गए, 2-3 महीने गुजर गए, ये बच्चियाँ हामिला हुई, घर वाले लेने के लिए तैयार नहीं, घर वाले लेने के लिए। मदर टेरेसा को मालूम हुआ इंदिरा गांधी का ज़माना, उसने कुछ लोगों को तैयार करके वहाँ से मुस्लिम लड़कियों को लाई, कलकत्ता में उसने रखा और उसने रखकर इन बच्चियों की परवरिश की और इनको खाना खिलाने के लिए सुबह में निकल जाती, सुबह से निकल जाती। भाई मैं निकलूँगी, मुझे अंग्रेज़ है ये समझकर लोग कुछ देंगे, निकल जाती। जिस जगह पर है ना इनका सेंटर था, यतीम खाना था, तो वहाँ से थोड़ा आगे एक बेकरी थी, बहुत बड़ी बेकरी, तकरीबन कलकत्ता में वो जो ब्रेड है वो रात भर बनाते, सुबह में है ना वो काटते रहते और उनको फ़ौरन है ना पूरी बेकरी उनको भेजना रहता था। मदर टेरेसा ने शुरू में सिर्फ उससे मालिक से जाकर है ना पूछा, जो डस्ट है काटते हुए जो निकलता है वो डस्ट ही है ना मुझे दे दो। उसने फ़कीर समझा, एक दिन कुछ दे दिया, दूसरे दिन जब गई तो उसने है ना थूक दिया उसके मुंह पे। उसने लिखा है बहुत दर्द के साथ, जब है ना ये मामला हुआ तो उसने उस बेकरी वाले से कहा, दिस इज़ फॉर मी, नॉट फॉर माई चिल्ड्रंस। ये तो तुमने मुझे दिया थूक, लेकिन इससे मेरे बच्चों का क्या भला हो? जिन बच्चों को पेट पालने के लिए मैं तुमसे मांगने के लिए आई हूँ, तुम्हारे थूकने से उनका क्या भला हुआ? मैं उनसे उनके लिए मैं मांगने के लिए आई हूँ। मेरे साथ तुम जो करो उसकी आज़ादी है, लेकिन मेरे बच्चों को तुम मालूम ना करो। दर्द से निकला हुआ ये एक ही जुमला था, दिस इज़ फॉर मी, व्हाट फॉर मी चिल्ड्रंस। उनका क्या होगा, ये एक जुमला था कि उसने उस बेकरी वाले को तो दुनिया बदल दी, उस बेकरी वाले की। फिर उसके बाद उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मदर टेरेसा के ट्रस्ट को जाने लगा
اور اس کے ذریعے سے ان بچیوں کی پرورش ہوئی اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کی پرورش ہوئی. اور آخری منظر انتہائی دکھ کا یہ ہے کہ سارے لڑکیاں بچے عیسائی بن گئے، عیسائی کے مبلغ بن گئے اور ہندوستان میں عیسائیت کی اشاعت کے لیے لگ گئے. یہ دنیا کی صورتحال ہے، یہ تاریخ ہے، یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہمارے ساری چیزیں ان حالات کی روشنی میں ہم سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اور ہماری زندگی کا مقصد ہم یہ بنا لیں کہ بھئی مجھے دنیا میں آئے ہیں، کئی لوگوں کے احسانات سے میں بنا ہوں، تو میں بھی دنیا کو کچھ دینے والا بنوں، دنیا سے لینے والے سے بڑھ کر میں دے کر جاؤں. میں دنیا میں ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ مرنے کے بعد بھی میری زندگی، میرے کام میرے لیے کچھ نہ ذخیرے آخرت نہ بنے. میں اسی درد کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کچھ اس طرح جیو روح گلستاں بن کر، تمہارے بعد تمہاری خوشبو، تمہارے بعد تمہاری وفات چمن میں رہے. کچھ اس طرح جیو روح گلستاں بن کر، تمہارے بعد تمہاری وفات چمن میں رہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے مدرسے کے ذمہ داران کا میں انتہائی تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے طالب علم کو 34 سال کے بعد ادارے میں کھڑا کیا، لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کی مجھے کا موقع دیا. آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ میری لمبی چوڑی باتوں کو آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی سب کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. ہمیں دین و ملت کے لیے زندہ رہنے والا اور انسانیت کو اللہ کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنائے. آمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.